tips to improve English for all students, even they are the students of regular studies or IELTS or they are job holders. There is a book, Functional English for BCom Part 1, Dogger Publishers, written by Dr. Zahid Mahmood Dogger and Professor Abdul Hanan Khan Kaleem. یہ بک پرچیز کر لیں گے، منگوا لیں گے اردو بازار سے، لاہور سے. آپ کے نزدیک جو بھی شاپ کیپر ہے اسے آپ 300 اور 400 دے دیجئے، اسے کہیے کہ یہ بک منگوا دے اور وہ 10 ڈیز میں 5 ڈیز میں آپ کو بک پرووائڈ کر دے گا. ایف یو آر فرام لاہور تو آپ خود لیں، کسی اور بک کی ضرورت نہیں. اگر اسی رائٹر کی، اسی پبلشر کی آپ بک لے آئے، ڈوگر پبلشر کی، تو آپ کو اتنے پیارے انداز میں یہ شخص سکھائے گا کہ بالکل آپ کو لگے گا کہ ہر چیز کلیئر ہوگی. اس بک کو اپنے سرانے رکھ دیجئے اور جب بھی رات کو ٹائم ملے 1 پیج 2 پیج پڑھ لیا کریں. اس میں اردو اور انگلش دونوں مکس کر کے آپ کو سمجھایا گیا ہے. I have written more than 27 books، لیکن میں نے کبھی ایسی کتاب نہیں لکھی جو پہلے سے اچھی موجود ہو. اگر پہلے کوئی اچھا کام ہے تو میں نیا کام نہیں کرتا. دس از فنکشنل انگلش. یہ لیجئے اور اسے انجوائے کیجئے ایوری ڈے بیس پر اور اس میں سے سیکھتے رہیے. کسی ایرے غیرے دوسری انگلش رائٹر ادھر کی ادھر کی بک کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں. ٹپ نمبر 2، اسپیک وتھ کڈز ایٹ ہوم. گھر پر چھوٹے بچے ہیں، 1 ماہ کا، 1.5 ماہ کا، 2 ماہ کا، 2 سال کا، ان سے انگلش بولیے. جو آپ کو سمجھ بھی نہیں رہے ان سے انگلش بولیے. چھوٹے بچوں سے اگر آپ انگلش بولیں گے تو اس کا بھی فائدہ، آپ کا بھی فائدہ. ان بچوں کے ذہن میں انگلش سٹرکچر بنے گا. ماؤں کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ بچوں سے انگلش بولیں. بچوں کو سٹارٹ میں 1 2 3 منتھ سے انگلش کے سینٹنس بول بول کر سنانے سے سمجھے کہ آپ 5 یا 6 لاکھ روپے ویسے بچا لیں گے جو بچے نے انگلش سیکھنے پر لگانا ہے اور اس کی انرجی بچے گی. شاؤٹ ایٹ ورک. آپ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، آفس میں کام کرتے ہیں، جب بھی آپ کو ٹائم ملے آپ منہ سے ان الفاظ کو جو آپ نے سیکھے سینٹنسز کو شاؤٹ کیجئے، بولیے. An impatience of circumstances invades our life and کچھ بھی. Nowadays Pakistan is a sick grip. I need to restore it. شاؤٹ کیجئے. Mind it. Friday no more. ایسے شاؤٹ کیجئے. Revise in bed. رات کو جب بستر پر جائیں لازمی سمپل یوز آف از ایم آر سے لے کر فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس تک ریوائز کرنے کی کوشش کیجئے. جہاں نیند آ جائے سو جائیے. میک یور اردو رچ ود انگلش. اپنی اردو کو انگلش سے بھر لیجئے، میکسیمم ورڈ انگلش کے. ٹیک پارٹ ان ڈفرینٹ اسپوکن ورک شاپس. آپ کے ارد گرد کہیں پر اسپوکن ورک شاپ ہوتی ہے، 2000 3000 4000 دے دیجئے اور اسے 1.5 مہینہ 2 مہینے انجوائے کیجئے. دس از لائف. کلاس میں اسٹوڈنٹ بن کر بیٹھنا چھوٹے بڑے بچوں کے ساتھ، دس از اے فن. یہ فن ہے، یہ ایک ہنسی مزاح ہے. اس سے بڑی بلیسنگ کوئی نہیں، اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں کہ آپ دوبارہ ویسی زندگی انجوائے کرتے ہیں، نوجوانوں کے ساتھ رہتے ہیں اور 2-4 ہزار کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اس سے کہیں زیادہ بینیفٹ ہو جائے گا جب آپ اپنی فیملی میں، دوستوں میں پرومیننٹ ہو جائیں گے. آپ کی جاب پر آپ کو زیادہ اچھا انکریمنٹ ملنا شروع ہو جائے گا، آپ کی ڈیلنگ بہتر ہو جائے گی. تو اسپوکن انگلش کی ورکشاپس کو 4 5 6 سال جاری رکھ سکتے ہیں آپ. 10 سال جاری رکھیں، ساری زندگی جاری رکھیں.
اور کوئی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی آپ کو ایڈمیشن نہیں ملے گا، آپ بڑے ہیں، آپ 70 سال کے بھی ہیں تو آپ کلاس میں 10 سال کے، 12 سال کے، 15 سال کے جوانوں کے ساتھ بیٹھیے. میک اٹ ہابی، انگلش کو ہابی بنائیے، جہاں بھی نظر آئے پڑھیے. ہیڈنگ پڑھ لیجیے نیوز پیپر کی. آلویز رائٹ ان انگلش وائل یوزنگ فیس بک اور ڈوئنگ ایس ایم ایس کر رہے ہیں یا فیس بک یوز کر رہے ہیں، انگلش میں ہی لکھیں. غلطی ہوگی، گھبرائیں نہیں. اور جو آپ کو غلط کہے آپ دل میں ہنسیں اور شرمائیں نہیں، اور کہیں آپ اسے او یار پھر کی ہویا، انگریزاں دی زبان ہے، کافراں دی زبان ہے، تو غلط لکھ دیتی ہے، پھر کی ہویا. کافراں دی زبان غلط لکھ دیتی ہے تو پھر کی ہویا، کافراں دی زبان ہے نا، تو لکھ دیں غلط. یہی جواب دیا کریں. جب آپ کو کوئی کہے وہ یہ نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے، ٹھینی نہیں ہوتا ٹھائی نہیں ہوتا ہے، تو آپ کہیں پھر کی ہویا، کافراں دی زبان ہے، بول لو غلط. پریپیئر ویل، پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس، پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس. پریزنٹ انڈیفینٹ ٹینس اور پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس سب سے زیادہ استعمال ہوتا ہے انگلش میں. اس کو پکا کر لیجئے. جب بھی لکھنے کی ضرورت ہے تو کوشش کریں اسی میں لکھیں. اور سب سے زیادہ غلطی بھی انسان اسی میں کرتا ہے. ریڈ سم فیمس بکس آف یور ٹیسٹ. آپ اگر انجینئر بننے جا رہے ہیں تو انجینئرنگ کے اوپر کوئی واقعات کی بک ہو سکتی ہے انٹرسٹنگ، وہ پرچیز کیجئے، ڈیلی اسے پڑھیے. اگر آپ لٹریری ہیں یا سائنس کے اسٹوڈنٹ ہیں یا میتھ کے اسٹوڈنٹ ہیں، کوئی ایڈیشنل بک لے آئیے اور گھر میں رکھیے، پڑھیے. میں نے ایک بابے کو، بزرگ کو دیکھا ہے، کہاں بلا، بلوچستان کے پہاڑوں میں. وہ شام کو اپنے بستر پر لیٹ کر ایک بک پڑھتا تھا. واٹ آئیڈیل. اور ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتا ہے، وہ کہتا ہے میں شیکسپیئر، ملٹن اور بڑے بڑے رائٹرز کی میں موٹی موٹی انگلش کی کتابیں لے آیا اور اپنے سرانے رکھ دی، صرف یہ شو کرنے کے لیے کہ جب میرے دوست آئیں تو کہیں پتہ نہیں کتنی بڑی بڑی بلاؤں کو پڑھ رہا ہے. لیکن ممتاز مفتی بھی قداور رائٹر ہوا ہے. اس کی بک ہے الکھ نگری، اس کی بک پڑھیں، علی پور کا علی. اچھا خیر، آپ نے انگلش بک پڑھنی ہے، کوئی فیمس ناول پڑھیں. الکیمسٹ لیں، پڑھیں. بچوں کی سٹوریز ہوتی ہیں، بکس ملتی ہیں مارکیٹ سے، وہ لے آئیں، پڑھیں، انجوائے کریں. تو اپنے سرانے کچھ انگلش کی بکس رکھیں. کوئی آپ کے کمرے میں آئے تو پتہ چلے کہ آپ کوئی پڑھے لکھے شخص ہیں. اگین اسٹارٹ اسٹڈی. آپ تعلیم جہاں پر چھوڑ چکے ہیں وہاں سے دوبارہ شروع کریں. اگر آپ مارننگ مین نہیں ہیں تو آپ مینیج کریں اپنے ٹائم کو اکارڈنگ ٹو یور باڈی کلاک. باڈی کلاک کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کتنے بجے اٹھتے ہیں. 12 بجے اٹھنے والے ہیں اور اس کے بعد رات کو 12 بجے سوتے ہیں. صبح ارلی مارننگ اٹھنے والے ہیں اور ارلی سوتے ہیں. باڈی کلاک کے مطابق اپنا ٹائم مینیج کیجئے. 2 آورز ڈیلی. کسی کالج میں ایڈمیشن لینے کی ضرورت نہیں، اکیڈمی جوائن کیجئے. اکیڈمی میں جانے کا ٹائم نہیں، آپ کی باڈی لینگویج کو، آپ کی باڈی کلاک کو سوٹ نہیں کرتی، دین کوئی گرو ہوگا، کوئی استاد ہوگا، کوئی آپ کے ارد گرد ہوگا، اس کو پکڑ لیجئے. میٹرک پاس ہے تو ایف اے کیجئے. سلیبس میں جو چیزیں ہیں جب آپ وہ پڑھتے ہیں تو اس وقت جو آپ ایف اے کی انگلش پڑھتے ہیں سٹوریز انجوائے کرتے ہیں، آپ بی اے میں پڑھتے ہیں سٹوریز، پوئمز، ناول انجوائے کرتے ہیں، تو اس سے آپ کی انگلش بہتر ہوتی ہے، 60 ڈگری بھی ملتی ہے. یو کین آلسو اسٹارٹ آن لائن your FA or your BA, your MA English. You can contact me. I'll give you guideline, recorded lecture دوں گا، notes دوں گا، books دوں گا. آن لائن ہر چیز ریکارڈڈ ہے، کوئی مشکل نہیں. ڈیلی 2 آورز پڑھیے. واٹس ایپ می آن 0333455305. آخر میں نے کیا کہا؟ 305. 305 میں نے 305 نہیں کہا. اگر آپ کے فون نمبر کی اینڈ پر، پہلی بات فون نمبر، آئلٹس کے اسٹوڈنٹ اکثر یہ ایک مسٹیک کرتے ہیں. جب انٹرویو میں جاتے ہیں تو سب سے پہلے وہ پوچھتے ہیں واٹ از یور
फुल नेम प्लीज़, वो फुल नेम ऐसे कहते हैं जैसे फ़ोन नंबर कह रहे हों। तो भाई मेरे फ़ोन नंबर बता के आ जाते हैं। आगे से लेडी कहती है मैंने फ़ोन नंबर नहीं पूछा भाई, मैंने फुल नेम पूछा है। तो मैं फ़ोन नंबर कह रहा हूँ। अगर आपके फ़ोन नंबर के एंड में 0 आ रहा है तो आप उसे ओ कह सकते हैं। जैसे मैं कहता हूँ 03334655 दिस इज़ माई फ़ोन नंबर। तो आप स्टडी दोबारा शुरू कीजिए। स्टडी में जितनी इंग्लिश इंप्रूव होगी किसी चीज़ में भी नहीं होगी, ये बात तो श्योर है। लॉ कर लीजिए, साथ कानून जानेंगे, फैमिली को सपोर्ट करेंगे, थाने जाती हुई टांगे नहीं कांपेंगी आपकी, और साथ इंग्लिश इंप्रूव होगी। मकसद ये रखें। सराउंड योर सेल्फ इन इंग्लिश। नेक्स्ट बात है, अपने आप को इंग्लिश में लपेट लीजिए। एक वक्त ऐसा था, मैंने वॉशरूम में पढ़ने के लिए अलग बुक रखी होती थी। आई हैव रेड मोर देन 12,000 बुक्स, इंग्लिश नावल और दूसरी चीज़ें पढ़ी हैं। और हर दूसरे साल तो मैं 3200-3300 नावल निकाल के टेबल पर फेंक देता। दोस्तों को कहता कि ले जाओ जिसने जो ले जाना है। और मेरी सिलेक्शन दैट वाज वेरी डिफरेंट। और मैं जब बेड शीट लेने के लिए जाता था तो उस पर भी इंग्लिश लिखी हुई हो, कोड लिखे हुए हों, और 10-10 दिन तलाश करते रहते कि ऐसी कोई शीट मिल जाए, और कहते अफसोस है शीट नहीं मिल रही। तो अपने आप को सराउंडेड कीजिए इंग्लिश के अंदर। आप घर के अंदर छोटे से चार्ट लगाइए खूबसूरत। डेली अपने लैपटॉप पर चेंज कीजिए, कोटेशन वाला कोई वॉल पेपर लगाइए। एवरी डे अपने वॉशरूम के सामने वाली दीवार पर लिखने की जगह है तो किसी चौक के साथ एक सेंटेंस लिखा करें, फिर मिटा दिया करें। टेल योर फैमिली एंड फ्रेंड्स अबाउट योर स्टडी प्लान। अपने दोस्तों को ऊंची आवाज में शाउट करके बताएं कि आपका क्या स्टडी प्लान है। मैंने खुद 5 इयर्स के गैप के साथ पढ़ा है, एफएससी और ग्रेजुएशन के दरमियान। जब आप बड़ी उम्र के हो जाते हैं उस वक्त आपको स्टडी बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि आपको चीज़ें समझ आ रही होती हैं। जब आप छोटे होते हैं तो उस वक्त आपको समझ कम आती है, रट्टा ज़्यादा होता है, याद ज़्यादा करते हैं। सो आई होप यू विल डू बेस्ट प्रैक्टिस, और आई होप कि आप इन चीज़ों से बहुत कुछ सीखे होंगे। आखिर में मैं एक ही बात करूँगा, आप कोशिश कीजिए, बाकी खे सिरा सिरा, जो होगा देखा जाएगा। इंग्लिश में कहते हैं व्हाट विल बी शैल बी, जो होगा देखा जाएगा। अल्लाह ताला आप पर मेहरबान हो। सो नाइस ऑफ यू, टेक वेल केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू फॉर बीइंग हियर। बाय बाय।